نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بعد یہ پہلا انٹریکشن تھا صحافیوں کا، تو صحافیوں کے سارے سوال ایران سے متعلق تھے، زیادہ تر سوالات، جس میں انہوں نے پھر واضح کیا کہ انکنڈیشنل سرنڈر اور کوئی ایٹمی ہتھیار ایران کے پاس ناقابل قبول ہے۔ تو یہ کس طرف ساری صورتحال بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ ٹرمپ کھڑا کس طرف ہے سر؟ اتنی کنفیوژن۔ وہ اب پتہ نہیں آپ کون سی زبان میں بولے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ کنفیوژن رہے گا تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ تیل بیچنے والی کمپنیوں کو۔ اچھا اوکے، آ گئی سمجھ؟ ہاں ہاں آج پتہ نہیں پھر کو بڑھ ہوگی۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ امریکہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا، بلکہ اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود دنیا کا بہت بڑا جو ہے وہ تیل کا ایکسپورٹر بننا چاہ رہا ہے۔ یہ تو ہے سوال نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کل کا جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تو امریکہ میں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لڈ، یعنی ڈھکن پا دینا ہانڈی کے اوپر۔ ہانڈیاں پک جاتی ہے تو اس پہ ڈھکن ڈال دیتے ہیں، تو وہ آرڈر ہو گیا تھا لڈ کہ اس اجلاس میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے یہ پبلک میں نہیں لایا جائے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس میں فیصلے ہو چکے ہیں؟ غالباً اس اجلاس میں فیصلے نہیں ہو پائے اور اس میں مختلف رائے آئی ہیں، کیونکہ اگر فیصلے آ گئے ہوتے تو اس کو وہ ریفلیکٹ کر دیتے، کیونکہ امریکہ میں باقاعدہ ایک فیکشن ہے جو اس کا، جس کو آپ کہتے ہیں کور کانسٹیٹوئنسی، جو اس کا بنیادی ووٹر ہے، وہ جو ووٹر ہے اس کے لیے نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین۔ اس کے جو بہت بڑے پروموٹر ہیں، ابھی آج ہی رائٹر کی ایک رپورٹ آئی ہے، ہمارے ہاں بھی ڈان کے بیک پیج پر چھپی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 سے 25 سال کے نوجوان جو ہیں، امریکہ کے 1/4 نوجوان، وہ اپنا ذہن بناتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ سن کر۔ تو پوڈ کاسٹ جو ہیں، جو سب سے زیادہ وہاں پہ سنے جا رہے ہیں، ان پوڈ کاسٹرز میں سے جو ذہن سازی نوجوانوں کی کر رہے ہیں وہ میک امریکہ گریٹ والی اگین والی پارٹی ہے، جس میں کارلسن کا کل ہم ذکر کر چکے ہیں، اسٹیو بینن کا ذکر کر چکے ہیں، وہ تو آپ نے دوسری طرف کھڑے کیا، اور وہ بہت شدت سے مخالفت کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو آج لائے ہیں دوبارہ وائٹ ہاؤس تمام تر مخالفتوں کے باوجود، اور آپ کے خلاف اتنے مقدمات تھے اور ان میں سے چند ایک ایسے تھے جو اخلاقی بنیادوں پر قائم ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی نظر انداز کیا، صرف اس وجہ سے کیا میک امریکہ گریٹ اگین کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فضول کی جنگوں پہ امریکہ کے وسائل جو ہیں وہ استعمال نہیں کروں گا، اور میں دنیا میں امن لاؤں گا، اور بیرون ملک صنعت کاری کے بجائے میں مجبور کروں گا امریکی صنعت کاروں کو، نہ صرف امریکی صنعت کاروں کو بلکہ دنیا کے صنعت کاروں کو بھی، کہ وہ ہمارے ہاں سرمایہ کریں۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب جب آپ نے کہا کہ این ایس سی میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، میں آپ نے کچھ حوالے دے دیے جہاں تفریق پائی جاتی ہے، کچھ میڈیا رپورٹس وہ بھائی یہ تفریق تو امریکی معاشرے میں پائی جا رہی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالباً اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں، مثلاً اس میں تلسی گیبرٹ بھی تو بیٹھی ہوئی تھی نا، بیٹھی ہوئی ہوگی، آف کورس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی خاتون نے آج سے چند روز پہلے، جسے بار بار CNN چلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی چلا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم یعنی بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے خامنئی، ان کا حکم ہے کہ بھئی ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، اور ابھی تک ہم اس سے ہٹ کے بھی یہ بات آپ کر چکے ہیں۔ ارے بابا میں تو، اب مجھے تو چھوڑو نا یار، ہماری کیا حیثیت ہے، میں بات کر رہا ہوں یہ بیان کیمروں کے روبرو تلسی گیبرٹ نے دیا ہے۔ کل ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، ڈونٹ کیئر۔ بہرحال یہ سوال پوچھا گیا تھا بابا اس کی وہ خاتون سب سے پہلے جو صبح کا آغاز ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے لیے امریکہ کے صدر کو یہ بتاتی ہے کہ جو 18 ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا ہمیں
مقامی اور عالمی طور پر بتایا ہے صاحب وہ یہ ہے سر، تو اس کی کچھ تو حیثیت ہے نا بہرحال. تو شاید اس نے جو بات پبلک میں کی ہے وہ شاید اس نے اجلاس میں بھی کی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ جے ڈی وینس بھی جو ہے، چونکہ بہرحال اس نے ناول لکھا تھا وہ ایلگی ہلبلی، جس میں انہی لوگوں کا ذکر تھا جو کہ رسٹ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور لوگ بے روزگار ہیں اور گورے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں اور ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں.